کام دین کی قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور فقہ فراست اور آگہی ہے بزم عصر حاضر و بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مرتبہ اس پروگرام میں ہم ایک ٹاپک کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ایک عنوان لیتے ہیں، موضوع سخن بنا کر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس دوران آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جاتا ہے، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج ناظرین ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ ہے حج۔ چونکہ حج قریب ہے تو اس لیے آج ہم نے حج کو موضوع سخن بنایا ہے۔ انشاءاللہ جتنی گفتگو حج کے بارے میں آج ہو سکی وہ آج کر لیں گے، باقی پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، پھر اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سلسلہ وار حج کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ کہتے کسے ہیں اور حج کی کیا فضیلت ہے یا اور حج کے بارے میں کیا احکام ہیں۔ لیکن حج نام ہے، حج کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی معظم چیز کا ارادہ کرنا، کسی قابل تعظیم چیز کا ارادہ کرنا، یہ کہلاتا ہے حج لغوی طور پر۔ اور اصطلاحی طور پر حج نام ہے نیت کے ساتھ احرام باندھ کر 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنا، یہ جو ہے وہ شرعی اصطلاح میں حج کہلاتا ہے۔ اور حج جو ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران میں ہے، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج کرنا ضروری ہے۔ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے عمرے اور حج کو پورا کرو۔ اور جس طرح اس کی فرضیت کتاب اللہ سے ثابت ہے، اسی طرح احادیث کریمہ طیبہ سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے تو تم حج کرو۔ تو اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ فسکتا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، حتی قالہا ثلاثہ، یہاں تک کہ 3 مرتبہ یہ بات ہوئی۔ تو اس پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لواجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پر واجب ہو جاتا، پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے، یعنی یہ کر نہ پاتے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جو بات میں تمہیں بیان نہ فرمایا کروں، جسے میں چھوڑ دیا کروں تو تم بھی اسے چھوڑ دیا کرو، کہ انما ہلک من کان قبلکم بکثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم، کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ سوال کثرت سے کرتے تھے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے اختلاف کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، تو جس بات کا میں حکم ارشاد فرماؤں تو اس میں سے اتنی مان لو جتنے کی استطاعت رکھتے ہو، اور جب میں کسی بات کو چھوڑنے کا کہوں واذا نہیتکم عن شیء فدعوہ، جب کسی بات کو چھوڑنے کا کہوں تو پھر اس بات کو چھوڑ دیا کرو۔ اب اس حدیث سے ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ حج کرنا فرض ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، یہ بھی اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ اسے کہتے ہیں اختیار تشریعی، ایسے ایک تکوینی اختیار ہوتا ہے، ایک تشریعی اختیار ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، آپ بھی ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے۔ تبھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا، یعنی میرا کہنا، یعنی مجھے اس کا اختیار ہے، میں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا ہر سال۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تشریعی اختیارات بھی
دیے ہیں، جس طرح تکوینی اختیار بھی اللہ نے محبوب کو دیے ہیں، تشریعی اختیار بھی دیے ہیں، تو ان کا کام محض پہنچانا نہیں ہے، وہ پہنچاتے بھی ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، تبیین، توضیح اور تشریح بھی کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں یعنی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے انہیں تشریع کا اختیار بھی دیا ہے۔ ایک تشریح ہوتا ہے ہے کے ساتھ، حیدر والی ہے یعنی وضاحت کرنا، کھول کر بیان کرنا، انٹرپریٹ کرنا، ترجمانی کرنا، اور ایک ہوتا ہے تشریع عین کے ساتھ یعنی کسی چیز کو مشروع کرنا، شریعت سازی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو تشریع کا اختیار بھی دیا ہے، تشریع کا منصب بھی دیا ہے، اور تشریع کا منصب بھی عطا فرمایا ہے۔ اس پر یہ حدیث بھی دال اور اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں، اور کتاب اللہ کے اندر بھی اس کے بارے میں اشارے موجود ہیں۔ پھر حج کی فضیلت کے بارے میں آپ دیکھیں، دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ کثرت سے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ پھر حج کی فضیلت کی طرف ہم آتے ہیں تو جیسے صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی، اسی طرح حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے حج کی فضیلت کے بارے میں کہ آپ سے جب پوچھا گیا ای العمل افضل، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا پھر کون سا، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کون سا، تو آپ نے فرمایا حج مبرور، کہ حج مبرور یہ اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ تو دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ پھر حج کی فضیلت کے بارے میں جو سب سے بڑی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، وہ بھی خود صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مستند حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق راجع کا یومی ولدتہ امہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر حج کیا اور اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی فسق نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی اللہ کی، تو وہ ایسا لوٹے گا جیسے اس دن کے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، پیدا کیا تھا۔ یعنی بندے کی یہ ری برتھ ہے، بندے کی سیکنڈ برتھ ہو گئی ایک طرح کے، جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو ایسی اس حج کرنے سے بھی، جو اس نے یہ حج کیا اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے آداب بجا لائے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس سے بچا ہے، حج کے پروٹوکول کا خیال رکھا ہے، تو اب یہ بھی اس کا بھی سارا نامہ اعمال نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے، جو اس کی برائیاں تھیں، جو اس کے گناہ تھے، وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے اگلی، اس میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر رہے تھے، تو بیعت کرتے انہوں نے کہا کہ ہاتھ جب بڑھایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے عرض کیا میں چاہتا ہوں شرط لگاؤں آپ سے کوئی۔ حضور نے پوچھا کیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں میں آپ سے شرط لگاؤں کہ میری مغفرت ہو جائے، آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں تو پھر میں بیعت کروں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، کیا تم نہیں جانتے یہ بات کہ اسلام اپنے سے پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے، اسی طرح ہجرت اپنے سے پہلے کے گناہ مٹا دیتی ہے، اور اسی طرح حج اپنے سے پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ حج کرتا ہے تو حج کے نتیجے میں جو بندے کے سابقہ گناہ ہیں وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حج کی برکت سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی یہ حج گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح یہ عمرہ اور حج دونوں کو ملا کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک اپنے بیچ میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کوئی بندہ عمرہ کرے اور اس کے بعد پھر فاصلے سے اگر اس نے عمرہ کیا تو اس دوران جو بیچ میں گناہ ہوئے ہیں تو ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ عمرہ۔ یہ دونوں عمرے جو ہے اپنے بیچ میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اور ارشاد فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو بس جنت ہی ہے۔ یعنی جو حاجی ہوگا حج کرے گا اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا حج قبول ہو جائے، حج مبرور یعنی حج مقبول، جس کا حج مقبول ہو تو اس کی جزا جنت ہی ہے، یعنی وہ اللہ کے فضل سے ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ بشارت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے دی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ حاجی جو ہے یعنی اس نے جنت میں جانا ہے، کہ حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہی ہے، حج مبرور یعنی حج مقبول۔ پھر اسی طرح جو یہ
حج کے بارے میں فضائل آئے ہیں تو ایک فضیلت حج اور عمرے کی دونوں کی ملا کر یہ بھی بیان ہوئی ہے، وہ بھی احادیث کے اندر آئی ہے کہ جہاں سرکار علیہ السلام نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ تابعوا الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ کرو، ایک کے پیچھے دوسرا کرو، تو فرمایا فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ فرمایا یہ عمرہ اور حج یہ دونوں فقر کو یعنی غربت کو اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی وہ مٹا دیتی ہے لوہے کے میل کچیل کو، سونے کے میل کچیل کو، چاندی کے میل کچیل کو۔ تو اسی طرح یہ جو بندے کے گناہ ہیں یہ بھی گویا میل کچیل ہیں، اسی طرح بندے کی جو غربت ہے، جو فقر ہے، یہ بھی میل کچیل ہے۔ تو یہ حج اور عمرہ یہ دونوں چیزیں بندے کے میل کچیل کو یعنی غربت والے میل کچیل کو بھی مٹاتے ہیں اور گناہوں کے میل کچیل کو مٹاتے ہیں۔ تو اس سے حج کی ایک فضیلت اور بھی سامنے آئی، حج اور عمرے دونوں کی، کہ ایک تو ان سے مغفرت ہوتی ہے، جنت نصیب ہوتی ہے، گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، بندہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ غربت دور کرنے کا، فقر دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، یہ بھی اس حدیث شریف سے پتہ چلا ہے۔ پھر یہ جو حج ہے، اس حج کو ضعیفوں کمزوروں کے لیے کہا گیا کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو جہاد نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بطور خاص حدیث میں آیا کہ الحج جہاد کل ضعیف، کہ حج جو ہے وہ ہر کمزور کا جہاد ہے، یعنی جو جہاد کی فضیلت اسے ملنی ہے وہ حج کر لے تو حج کے اندر اسے یہ فضیلت ملے گی۔ یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی لائن، تو آپ ہمیں دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ تو بریک پر جانے سے پہلے ہم حج کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ حج کے فضائل کیا ہیں، حج کے بارے میں جو احادیث ہیں حج کی فضیلت پر وہ میں عرض کر رہا تھا۔ تو آخر میں نے یہ بتایا تھا کہ حج کو جو کمزور لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، جو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ الحج جہاد کل ضعیف۔ اسی طرح خواتین کے لیے باقاعدہ یہ بات فرمائی گئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا خواتین پر بھی جہاد ہے، تو حضور نے فرمایا ہاں ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے۔ پھر فرمایا الحج والعمرہ، کہ وہ جہاد کیا ہے، حج کرنا اور عمرہ کرنا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ان سیدہ عائشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جہاد کی اجازت مانگی، تو حضور جان عالم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا جہاد کننا الحج، کہ تم عورتوں کا جہاد حج ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا حج کی فضیلتیں کتنی ہمارے سامنے آئیں۔ یہ جو حج ہوتا ہے، اس حج سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ حج گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اس حج سے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، اس حج سے بندے کو جنت نصیب ہوتی ہے، اس حج سے بندے کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ حج بندے کے فقر کو یعنی محتاجی کو بھی دور کرتا ہے۔ بندہ اللہ کا محتاج ہے اور اللہ ہی کا محتاج ہونا چاہیے، جو ہے اس محتاجی سے یہ حج بچاتا ہے، یہ اس کا ایک ذریعہ ہے اس محتاجی سے بچانے کا، مخلوق کی محتاجی سے بچانے کا۔ تو اس لیے ہمیں حج ویسے تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے، اصل مقصود اللہ کی رضا ہے، نیت ہمیشہ خالصاً لوجہ اللہ ہو، باقی ضمناً جو اس کے دیگر فوائد ہیں وہ بھی نصیب ہوتے ہیں حج کے۔ تو یہ جو حج ہے، یہ حج اب فرض کس پر ہوتا ہے، اور دوسرا جب یہ حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا کیسا ہے۔ پہلے اور اس سے پہلے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ حج فرض کب ہوا۔ ویسے اس بارے میں اختلاف ہے کہ حج کی فرضیت کب نازل ہوئی، حج کب فرض کیا گیا، مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ حج کی فرضیت سنہ 9 ہجریہ میں نازل ہوئی۔ حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا اور 10 ہجری میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا ہے۔ اب جب یہ حج فرض ہو جائے تو اس حج میں تاخیر کرنا کیسا ہے۔ بعض لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہے ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کام نمٹا لیں، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، پھر حج کر لیں گے۔ اور بعض لوگوں کا تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ حج آخری عمر میں کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حج ویسے بھی بہت مشقت طلب ہے، آخری عمر کا آپ نہ سوچا کریں۔ اگر آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو فوراً حج کر لینا چاہیے، کیونکہ بے عذر شرعی جان بوجھ کر فرض حج کی ادائی میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ اور حدیث میں بھی ترغیب یہی دلائی گئی ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو حج کرنے میں جلدی کرو، اور باقاعدہ وعیدیں بھی ارشاد ہوئی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا من ماتا وهو موسر ولم يحج فليمت على اي حال شاء يهوديا او نصرانيا،
کہ جو خوشحال ہو تنگ دست نہ ہو، خوشحال ہو اور اس حال میں مر جائے کہ حج نہ کیا ہو تو وہ جس حال پر چاہے مرے، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس پر حج فرض ہو اور بغیر حج فرض ادا کیے وہ مر جائے، یعنی وعید، سخت وعید جو ہے ارشاد فرمائی۔ یہ جو روایت ہے، جو حدیث ہے جو میں نے ابھی عرض کی، یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، سنن سعید بن منصور میں بھی ہے، سنن بیہقی میں بھی ہے۔ اس حدیث کو مرفوعاً بھی نقل کیا گیا ہے، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے طور پہ بھی نقل کیا گیا ہے، لیکن جو اجلہ محدثین ہیں جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور حافظ ابن کثیر وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوفاً درست ہے، یعنی سیدنا فاروق اعظم کا فرمان تو یہ صحیح سند سے ثابت ہے، باقی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف جو اس کی نسبت ہے وہ بعض کے نزدیک بہت ضعیف اور بعض کے نزدیک موضوع ہے، درست نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سند کے ساتھ ثابت ہے موقوفاً وہ سیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے، تو سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں نامحرم وہ حج نہیں کر سکتے، تو ہم آیا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم صرف 2 بہنیں ہیں، ہمارے پاس نہ بھائی ہے، نہ کوئی بھتیجا ہے، نہ بھانجا، مطلب کوئی وہ نہیں ہے ایسا۔ تو دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کسی نے امانت رکھوائی تھی جبکہ میرے ساتھ زندہ تھے سن 16 میں، امانت کوئی وہ سن 10 کی رکھی ہوئی تھی، سن 16 میں میرے شوہر فوت ہو گئے، پھر میں اس کے گھر چل کے گئی سن 17 میں 2 دفعہ کہ آپ اپنی امانت اٹھا لو، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ اب وہ سن 19 میں وہ بھی فوت ہو گئے ہیں خود، تو میرے لیے اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور حج میں اگر تاخیر کی جان بوجھ کر کی، بے عذر شرعی کی، تو ایسا کرنا گناہ ہے، اس پر توبہ بھی لازم ہے، اور سیدنا فاروق اعظم نے جو اس کے بارے میں وعید ارشاد فرمائی ہے وہ بھی میں نے عرض کر دی۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے جو اس میں تعجیل کا فرمایا ہے کہ حج میں جلدی کرنی چاہیے وہ بھی میں نے ذکر کر دیا، تو حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ بات کہ یہ حج جو ہے یہ فرض کس پر ہوتا ہے، تو ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان پر، تندرست مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، تندرست ہو اور صاحب استطاعت ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج لوگوں پر لازم ہے، اس کے لیے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی استطاعت کی شرط خود قرآن میں موجود ہے۔ اسلام تو سیدھا سیدھا ہے کہ مسلمان کا کام ہے حج کرنا، مسلمان ہی پر فرض ہے، غیر مسلم پر فرض نہیں، آزاد پر فرض ہے، غلام پر فرض نہیں، بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح عاقل پر فرض ہے، پاگل یا مجنون پہ فرض نہیں ہے، مکلف نہیں ہوتا پاگل۔ اسی طرح جو ہے یہ صاحب تندرست پر فرض ہے، جو بندہ ٹھیک ہو، تندرست ہو۔ اچھا، تندرست میں یہ تفصیل ہے کہ ایک ہوتا ہے معمولی بیماری ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ اپاہج ہونا، مفلوج ہونا، ہاتھ کٹے ہونا، پاؤں کٹے ہونا، نابینا ہونا، یعنی ایسی محتاجی ہو، ایسی معذوری ہو یا ایسی بیماری ہو کہ جس میں کسی غیر کی محتاجی کے بغیر حج ادا نہ کیا جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس قسم کی جو بیماری یا مرض ہوتا ہے وہ مانع ہوتا ہے حج کی فرضیت سے، تو اس پہ حج فرض نہیں ہوتا، نہیں جو نابینا ہے اس پر حج فرض نہیں ہے، جو مفلوج ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے، جو اپاہج ہے، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی کرانے والا ہی ہو، کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن اس پر فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ویسے بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ وہ اس بیماری میں غیر کی محتاجی لازم نہیں آتی، غیر کی محتاجی کے بغیر حج کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیماری حج فرض ہونے سے مانع نہیں ہوتی، حج فرض ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، یا کسی کو شوگر ہے، یا فیٹی لیور ہے، یا بخار ہے، اور کوئی ایسا مرض ہے لیکن وہ اس میں حج کر سکتا ہے غیر کی محتاجی کے بغیر، تو ایسی صورت میں حج فرض ہوگا۔ اور اگر
اگر جو ہے وہ حج کے دنوں میں بیمار ہے بندہ، کہ حج کے دن ہے اور ابھی بیماری ہو گئی ہے، ایسا بخار ہو گیا اسے شدید کہ اس بخار کی وجہ سے وہ حج پرفارم نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ بھئی حج مؤخر ہو جائے گا، معاف نہیں ہوگا اسے، وہ بعد میں اسے ادا کر لے جب ٹھیک ہو جائے، لیکن بہرحال حج اس کے ذمے میں رہے گا۔ اسی طرح یہ جو میں نے بات کی کہ تندرست ہونا یہ شرط ہے حج کی فرضیت کے لیے کہ تندرست پر لازم ہوتا ہے، اس میں بھی یہ تفصیل سمجھ لیں کہ کوئی بندہ اگر شروع سے ہی اپاہج ہو، مفلوج ہو، تندرست نہ ہو تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بندہ پہلے ٹھیک تھا اور صاحب استطاعت تھا اور حج اس پر فرض ہو گیا، اب بعد میں مفلوج ہو گیا یا بعد میں پاؤں کٹ گیا یا بعد میں نابینا ہو گیا، بعد میں ایسا مرض ہو گیا، تو اب حج جو سابقہ حج ذمے میں فرض ہو چکا تھا وہ حج ابھی باقی ہے، وہ ادا کرنا ہی ہوگا، حج معاف نہیں ہوا، اور اگر آپ خود ادا نہیں کر سکتے تو حج بدل کروانا لازم ہے، اور اگر زندگی کے آخری وقت تک پہنچ گئے تو وقت انتقال وصیت کرنا حج بدل کی لازم ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید۔ تو جی ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ حج کس پر فرض ہے، تو اس کی میں تفصیلات آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ حج کے لیے جو ہے وہ تندرست ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ تندرست پر فرض ہوتا ہے، ایسے بیمار پر فرض نہیں ہوتا کہ جو غیر کی محتاجی کے بغیر حج نہ کر سکتا ہو، اس پر فرض نہیں۔ اب آج یہ استطاعت کی طرف کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ حضور جان عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ ما یوجب الحج، بندے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الزاد والراحلہ، اس کے پاس جو ہے وہ خرچ ہو اور سواری ہو۔ زاد والراحلہ یعنی خرچ اور راحلہ یعنی سواری۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک بندے نے پوچھا مس سبیلو، کہ اللہ کے رسول سبیل سے کیا مراد ہے، کیا سبیل ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، تو سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الزاد والراحلہ، کہ خرچ اور سواری۔ تو اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ استطاعت تو یعنی اتنا مال ہو بندے کے پاس، آنے کا مال بھی ہو، جانے کا بھی، آنے جانے کا خرچہ، وہاں حج کے ایام میں رہنے کا خرچہ، اور اگر وہ اہل و عیال والا ہے اور ایسے لوگ پیچھے موجود ہیں جن کا نفقہ اس کے ذمے ہے تو ان کا پیچھے کا نفقہ بھی اس کے پاس ہو۔ جس بندے کے پاس حج کے ایام میں حاجت اصلیہ یعنی زندگی کی بنیادی ضروریات سے زائد اتنا مال ہو کہ آنے جانے کا خرچہ بھی موجود ہو، وہاں رہنے کا خرچہ بھی موجود ہو، اور پیچھے جو اہل و عیال جن کا نفقہ واجب ہے وہ خرچہ بھی، نفقہ بھی موجود ہو، تو ایسے آدمی پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ایک بار فرض ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ایک مرتبہ ہی فرض کیا ہے، اگر ہر سال فرض کیا جاتا تو وہی بات جو سرکار علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ تم اس کی استطاعت نہ رکھتے، تو اللہ نے اپنی رحمت سے صرف ایک بار ہی اسے فرض قرار دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے، جی فرمائیے۔ اچھا سر، ایک گزارش ہے سر کہ یہ جو پیشہ وار بھکاری ہوتے ہیں جی جی دوسرے وہ ڈسٹرکٹوں سے آ جاتے ہیں جی، پیشہ وار بھکاری، ان کو سر پیسے دینا کیسا ہے، زکوٰۃ یا صدقہ؟ بتاتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم، جی فرمائیے۔ میں عرض کر رہا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومن کو، جنت والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حور عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ عورتیں ہیں، یہ لڑکیاں ہیں اور کنواریاں ہیں، یہ اس پر نہیں ملیں گے، یہ کہاں جائیں گی؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے لکھ لیا، عرض کرتا ہوں۔ ناظرین یہاں پر ایک وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا، امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم حج کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ حج کس پر فرض ہے، تو جن لوگوں پر حج فرض ہے میں بتا رہا تھا، آخری بات جو ہماری ہوئی تھی وہ استطاعت کے حوالے سے ہوئی تھی کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے۔ تو استطاعت میں ایک پہلو تو میں نے ذکر کر دیا مالی استطاعت کا، کہ مالی استطاعت کتنی ہو وہ میں نے بتا دیا۔ دوسرا پہلو بدنی استطاعت کا ہے، وہ بھی میں نے پہلے ذکر کر دیا، یعنی استطاعت کے مفہوم میں مالی استطاعت بھی شامل ہے اور بدنی استطاعت بھی شامل ہے، وہ میں نے عرض کر دی۔ ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اسے امنی استطاعت کہتے ہیں، یعنی راستے کا پر امن ہونا، امن طریق کے نام سے فقہا اس کو ذکر کرتے ہیں، یہ بھی شرط ہے کہ راستہ پر امن ہو۔
پھر جو ہے وہ ایک اور اہم بات وہ جو اس کے ذیل میں ہے، اور ہم سے کالر نے سوال بھی پوچھا ہے تو اسی لیے میں اس کو ریلیٹ کر کے بات کر دیتا ہوں کہ وہ بات یہ ہے کہ خاتون، یہ مرد پر تو اس طرح فرض ہو گیا، خاتون پہ بھی حج فرض ہے، لیکن اب خاتون جو ہے وہ محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو دیکھیں اصل بات حج کی نہیں ہے، اصل بات سفر کی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خاتون کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے، تو محرم کے بغیر خاتون کا شرعی سفر کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خاتون مکہ مکرمہ ہی میں رہتی ہے تو وہ بغیر محرم کے بھی حج کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، ہو جاتا ہے حج۔ لیکن اور ویسے بھی اگر کوئی خاتون بغیر محرم کے حج کرے تو حج ہوگا یا نہیں؟ تو حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے، کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے یہ حکم دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا۔ تو آپ نے حج اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے حج کرنے جائیں گی تو کیا آپ کو اجر ملے گا؟ حج کا اگر فرض تھا تو فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن وہ جو آپ نے گناہ کیا ہے وہ گناہ مستقل گناہ اس کا آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اس لیے جب گناہ نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہی ہیں تو وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو خاتون جو ہے اگر وہ استطاعت اس کے پاس ہو، خود خرچ ہو اس کے پاس، باقی شرطیں پائی جا رہی ہوں، تو اس کے لیے ایک اضافی شرط یہ ہے، ایڈیشنل شرط، کہ اس کے پاس محرم کا خرچ بھی موجود ہو، کہ اس کے ساتھ کوئی جانے والا محرم ہو۔ اگر محرم اپنے خرچ سے جانا چاہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر محرم اپنے خرچ سے نہیں جانا چاہتا یا اس کے پاس اتنی محرم کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اب اس محرم کا بھی اس کے پاس نفقہ ہوگا تو اس پر حج فرض ہوگا۔ اب اس بارے میں فقہا کے دو قول ہیں۔ بعض فقہا تو کہتے ہیں سرے سے حج اس پہ فرض ہی نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس محرم کا بھی خرچ نہ ہو جائے یا کوئی محرم خود تیار نہ ہو جائے اس کے ساتھ حج پہ جانے کے لیے۔ ایک اور بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حج تو اس پر فرض ہو جائے گا مگر ادا کرنا اسی وقت درست ہوگا کہ جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہو یا محرم کا خرچ بھی ہو جائے۔ تو اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس پہ حج سرے سے فرض ہی نہیں ہوا تو وہ حضرات تو اسے معذور قرار دیتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو کوئی حج بدل وغیرہ کروانا یا اس کی وصیت وغیرہ لازم نہیں تھا۔ لیکن جو حضرات فقہا یہ کہتے ہیں کہ نفس وجوب ثابت ہو گیا تھا اور یہ اضافی شرط تھی، یہ شرط ادا تھی، یہ نہیں پائی گئی، تو ان کے نزدیک پر ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب انتقال ہونے لگے تو حج بدل کی وصیت کر کے جائے۔ اگر حج بدل کی وصیت نہیں کرے گی تو ان فقہا کے قول کے مطابق وہ گناہ گار ہوگی۔ یہ تھوڑا سا فقہا کا بیچ میں اختلاف ہے، میں نے ذکر کر دیا۔ باقی یہ طے ہے، یہ بہرحال اس پر اتفاق ہے فقہا کا کہ بغیر محرم کے سفر کے لیے خاتون نہیں جا سکتی، چاہے سفر حج ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی کے اندر یہ بھی آ گیا جو بہن نے سوال پوچھا تھا۔ ناظرین اب ہم آتے ہیں کالرز کے جوابات کی طرف۔ ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات ذکر کرتے ہیں، باقی حج کے بارے میں جو بقیہ تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس پہ کلام کریں گے باذن اللہ نے چاہا تو۔ اب کالر کے جو سوالات ہیں اس میں کالر کے سوالات سے پہلے ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ ایک پچھلی مرتبہ جو ہے وہ ایک جواب دیتے ہوئے میں نے ایک ضابطہ ذکر کیا تھا کہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں علماء کرام کے مابین، اجتہادی اختلافی مسائل، ان کے اندر توسع اور وسعت ہوتی ہے۔ تو ان کے اندر اگر کوئی ایسا کام وہ کر رہا ہو تو اس پر فسق کا حکم اس وقت تک نہیں لگے گا جب تک وہ بندہ اسے ناجائز نہ سمجھتا ہو۔ بالخصوص خضاب کے والے سے بات تھی تو میں نے بتایا تھا ضابطہ کہ اسی پر حکم فسق لگے گا کہ جو بندہ گناہ سمجھتا ہو، ناجائز سمجھتا ہو، اس کے باوجود وہ فعل کرے۔ باقی جو اسے جائز سمجھتا ہے دلیل کی روشنی میں یا ذی علم ہے اور دلیل کی روشنی میں اسے جائز سمجھ رہا ہے یا اس پر عمل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی طرف حکم فسق متوجہ نہیں ہوگا۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ اس ضابطے کی کوئی کا حوالہ مل جائے، کوئی ریفرنس مل جائے کہ یہ ضابطہ کہاں ہے، تو وہ ضابطہ دکھانے کے لیے میں کتاب ساتھ لاؤں۔ یہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں، یہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، متکلم بھی تھے، بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں باقاعدہ ہم نے سرمایہ اسلاف کی ایک ایپیسوڈ بھی کر رکھی ہے۔ کوئی ان کے احوال کی تفصیل جاننا چاہے تو ہمارا پروگرام سرمایہ اسلاف جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتا ہے ARY QTV کے یوٹیوب چینل پہ جا کے، آفیشیل چینل پہ وہ آپ ملاحظہ کر لیں۔ تو ان کی کتاب ہے الاجوبۃ المردیہ عن ائمۃ الفقہاء والصوفیہ، یہ کتاب ہے الاجوبۃ المردیہ عن ائمۃ الفقہاء والصوفیہ۔ ائمہ فقہ اور ائمہ تصوف کے اعتبار سے انہوں نے کلام کیا ہے، جوابات سوالات کے دیے ہیں مختلف۔ تو اس کے اندر انہوں نے ضابطہ یہ بیان فرمایا ہے،
یہ اس کا صفحہ نمبر 372 ہے، اس میں جہاں انہوں نے سماع کے مسئلے پہ کلام کیا ہے تو وہاں بتایا ہے کہ جو یہ اجتہادی اختلافی مسائل ہوتے ہیں جو علماء کرام کے مابین، ان میں جو ہے وہ حکم فسق کب متوجہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں بالجملۃ فهو امر مختلف فیہ بین العلماء فلا یفسق بہ الا معتقد تحریمہ۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ امر علماء کے مابین اختلافی ہے، تو فسق کا حکم نہیں لگایا جائے گا مگر اسی آدمی پر کہ جو اس کی حرمت کا اعتقاد رکھتا ہو، اسے حرام سمجھتا ہو اور اس کے باوجود اس فعل کو کرے۔ یہ انہوں نے ضابطہ بتا دیا، اور یہی ضابطہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو اجتہادی اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان میں یہ ضابطہ ہے کہ حکم فسق اسی وقت متوجہ ہوگا کہ جب کہ بندہ اس فعل کو یا اس کام کو گناہ سمجھتا ہو، اور گناہ سمجھنے کے باوجود وہ کام کر رہا ہو بغیر عذر شرعی کے، بغیر اذن شرعی کے، پھر اس کی طرف حکم فسق متوجہ ہوگا۔ ادروائز اگر وہ دلیل کی روشنی میں اسے جائز سمجھتا ہے یا اس کے پاس کوئی عذر ہے تو ایسی صورت میں اس کی طرف حکم فسق متوجہ نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں آج کے کالرز کے جوابات کی طرف۔ کچھ کالرز ہم نے آن ایئر لیے ہیں اور کچھ کالرز ہم نے آف ایئر بھی لیے ہیں، سب کے جوابات باری باری عرض کرتا ہوں۔ پہلا جو سوال تھا بہن کا، بہن نے پوچھا کہ نامحرم کے ساتھ حج نہیں کر سکتے، یہ کہا جاتا ہے اب ہم دو ہی بہنیں ہیں، کوئی محرم ہمارا ہے ہی نہیں، تو اب ایسی صورت میں جو ہے وہ ہم پر حج فرض ہے یا نہیں، کیا حکم ہے؟ تو محرم کے بغیر حج نہیں ہوتا یا ہوتا ہے، میں نے اس کے بارے میں تفصیل پہلے عرض کر دی ہے کہ یہ خاتون بغیر محرم کے حج کا سفر نہیں کر سکتی، محرم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے ان پر حج جو ہے وہ ان بعض فقہا کے نزدیک تو سرے سے فرض ہی نہیں ہے جب تک محرم نہ ہو، اور بعض فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ حج فرض تو ہو گیا ہے لیکن ادا کرنا اس وقت لازم ہوگا کہ جس وقت کوئی محرم دستیاب ہو جائے یا کسی کو محرم بنا لیں، اس کے علاوہ ادروائز ان پر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ احتیاط اس میں ہے کہ جب انتقال کا وقت آ جائے تو حج یا اس سے پہلے حج بدل کروانا چاہیں، بہتر یہ کہ انتقال کے وقت تک انتظار کر لیں، اور کوئی محرم دستیاب نہ ہو تو پھر حج بدل کی وصیت کر جائیں، یہ بہتر ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا، بلکہ انہی بہن نے پوچھا تھا، کسی نے امانت رکھوائی ہمارے شوہر کے پاس اور شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر انتقال کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس بندے سے کہا کہ آپ اپنی یہ امانت ہمارے پاس سے اٹھا لیں، تو انہوں نے اس وقت اٹھائی نہیں، بعد میں سستی کی یا یہ کہا کہ بعد میں اٹھائیں گے، اب بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو اب ہم اس امانت کا کیا کریں؟ تو دیکھیں اس کا ایک حکم تو یہ ہے کہ آپ پہلے ان کے جو ورثہ ہیں ان کے ورثہ تک وہ امانت پہنچا دیں، اور اگر جو ہے وہ تلاش کرنے کے باوجود ان کے ورثہ نہیں ملتے تو ایسی صورت میں شرعی فقیر کو تصدق کر دیں، ان کی طرف سے شرعی فقیر کو یعنی صدقہ کر دیں کسی بھی شرعی فقیر کو، اگر ورثہ معلوم نہیں ہے، ورثہ تلاش کے باوجود نہیں ملتے تو۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ان کو پیسے دینا کیسا ہے؟ دیکھیں پیشہ ور بھکاریوں کو بھیک دینا جائز نہیں ہے، یہ ضابطہ ہے فقہ کا، شریعت کا یہ ضابطہ ہے، ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ، جس چیز کا لینا حرام ہے اس چیز کا دینا حرام ہے، تو پیشہ ور بھکاریوں کا بھیک مانگنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو ایسوں کو بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسوں کو بھیک دینا تو ان کے گناہ میں معاونت کرنے کے مترادف ہے، اور اللہ نے منع فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ بر اور تقوی، وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کام پہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام پہ، سرکشی کے کام پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو پیشہ ور بھکاریوں کو بھیک دینا یہ ان کے ناجائز کام میں معاونت کے مترادف ہے، تو انہیں یہ بھیک نہیں دینی چاہیے۔ وہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے آپ کسی سفید پوش کو دے دیں، اپنے رشتہ داروں کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں مستحق ہیں آپ ان کو دے دیں، یا آپ مسجد میں دیں، یا ایسے دینی اداروں میں دے دیں، یا دینی اداروں کے علاوہ کوئی ایسے رفائی ادارے ہیں، فلاحی کام کے ادارے ہیں ان کے اندر دیں۔ بہرحال آپ نے کچھ دینا ہے اللہ کی راہ میں تو ایسی جگہ پر دیں کہ جہاں پر دینا جائز ہو، آپ دے رہے تھے ثواب کی نیت سے لیکن پتہ چلا ثواب تو مل نہیں رہا، الٹا جو ہے وہ گناہ مل رہا ہے، تو ایسوں کو نہیں دینا چاہیے، جو پیشہ ور ہیں انہیں نہیں دے سکتے۔ باقی کوئی اگر واقعی مستحق ہے اور سوال کرنے کی شرعاً اسے اجازت ہے ایسے بندے کو بہرحال دیا جا سکتا ہے، یا واقعی کوئی معذور ہے تو۔ لیکن یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں یہ تو پورا گینگ ہوتا ہے، ان کے پیچھے مافیا ہے پورا، اور ان کی تو بڑی الگ کہانی ہے، بلکہ بعض اوقات ویڈیوز آتی رہتی ہیں، کیا بورے بھرے ہوئے ہوتے ہیں پیسے، جو یہ تو اچھے اچھے امیروں سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ پیشہ ور بھکاریوں کو نہیں دینا چاہیے، جائز نہیں۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ جنت میں یہ جو فرمایا گیا ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے کہ مردوں کو حوریں ملیں گی، تو جو عورتیں ہیں عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو مرد ملیں گے، جنت میں کوئی کنوارا نہیں ہوگا، اگر کوئی خاتون کنواری تھی
कुंवारी इंतकाल हुआ है उसका तो उसकी शादी करवा दी जाएगी किसी मर्द के साथ, और अगर शादीशुदा थी तो जो उसका शौहर था वो शौहर उसे अच्छी हालत में जन्नत में मिलेगा अगर वो जन्नती है तो। फिर जो एक बहन ने सवाल पूछा कि खातून के आगे के मकाम से री खारिज हो तो क्या हुक्म है, वज़ू टूटता है या नहीं टूटता? खातून के आगे के मकाम से री खारिज हो तो वज़ू नहीं टूटता। हाँ, किसी खातून को किसी बीमारी की वजह से जो है वो मकाम जो है वो एक दोनों मकाम आगे के मिल गए हों तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हा एहतियातन वज़ू करने का कहते हैं, अदरवाइज़ वैसे आम हालात में आगे के मकाम से री खारिज हो, मर्द हो या औरत हो, वज़ू नहीं टूटता। और एक भाई ने सवाल पूछा कि जनाजे की आखिरी सफ़ अफजल है, नमाज की पहली सफ़ अफजल है, इसके ये क्या वजह है? तो देखें, हदीस में कहीं नहीं आया कि जनाजे की आखिरी सफ़ अफजल है। ये बाज़ फ़ुक़हा का कौल है और उसकी जो वजह और हिकमत है वो तज़ल्लुल और इनकिसारी है, इस वजह से उन्होंने ये फरमाया, लेकिन बाकी कोई हदीस में ये बात नहीं फरमाई गई। हदीस में सिर्फ नमाज के बारे में और वो पहली सफ़ का जिक्र है, जनाजे के बारे में हदीस में नहीं आया कि आखिरी सफ़ अफजल है। हाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बज़्म असरे हाज़िर अहकाम दीन की, कुरान हदीस पाक की इसमें है रोशनी। होगा हुसूल फ़हम तरीक़े मुहम्मदी, इल्म शऊर फ़िक़्ह फ़िरासत और आगही है। बज़्म असरे हाज़िर अहकाम दीन की, कुरान हदीस पाक की इसमें है रोशनी।